الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام برادران اسلام، دینی اور ایمانی بھائیو، گزشتہ جمعہ میں قرآن اور احادیث کی روشنی میں علم کی فضیلت، اہمیت اور ضرورت کو بیان کیا جا رہا تھا. اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے چند اہم اور ضروری گزارشات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی ہے. قرآن کے مختلف 3 مقامات پر سے میں نے قرآن کی چھوٹی چھوٹی 3 آیتیں پڑھی. پہلے ان آیات کا ترجمہ سن لیجئے. پہلی آیت جو میں نے پڑھی، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. سورہ زمر کی آیت ہے 23 پارہ کے اندر. اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اہل علم، جاننے والے جن کو اللہ نے علم دیا ہے، اور وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے دین کا، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. عقل مند اور ہوشیار لوگ ہی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. انما یتذکر اولو الالباب، جو عقل رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، یہی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ علم کیا چیز ہے اور بے علمی کیا ہے. دوسری آیت میں نے جو پڑھی، اقرأ باسم ربک الذی خلق. اسلام نے جب دنیا میں سب سے پہلا قدم رکھا، وحی کے ذریعے سے قرآن کا نزول شروع ہوا غار حرا کے اندر. سب سے پہلی نازل ہونے والی یہ چند آیات جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اللہ فرماتے ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اس پروردگار کے نام کی برکت سے پڑھنا شروع کیجئے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم،
آپ اپنے پروردگار کا نام لے کر کے پڑھیے جو بہت سخی ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھلایا. علم الانسان ما لم يعلم، اور انسان کو وہ علوم سکھلائے جو انسان نہیں جانتا تھا. یہ اسلام نے جب دنیا میں سب سے پہلا قدم رکھا، اسلام دنیا میں آیا، قرآن کے نزول کی شروعات ہوئی، اس میں سب سے پہلا اعلان قرآن نے اقرا سے کیا، پڑھیے. ان آیات سے تعلیم اور تعلم کی اہمیت اور فضیلت واضح ہوتی ہے. تیسری آیت جو میں نے پڑھی سورہ رحمان کی شروع کی آیت، الرحمن علم القرآن. رحمان تعالی نے قرآن کو سکھلایا. الرحمن علم القرآن. خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو پیدا کیا اور بولنے کا، سمجھنے کا، سمجھانے کا سلیقہ اور ڈھنگ اسے عطا فرمایا. اس میں ایک عجیب بات آپ دیکھیں گے کہ انسان پہلے پیدا ہوتا ہے، بعد میں قرآن سیکھتا ہے. لیکن ان آیات میں الرحمن علم القرآن کہہ کر کے اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ رحمان نے قرآن سکھلایا، انسان کو پیدا کیا. تعلیم قرآن کو مقدم بیان کیا اور اس کے بعد تخلیق انسان کو بیان کیا. حالانکہ انسان کی پیدائش پہلے ہے، بعد میں علم سیکھتا ہے، حاصل کرتا ہے، لیکن اللہ پاک نے پہلے تعلیم قرآن کو بیان کیا اور بعد میں تخلیق انسان کو بیان کیا. مفسرین نے اس کی دو وجہ لکھی. کہ تعلیم قرآن کی اہمیت کو بیان کرنا مقصود ہے، کہ قرآن کا علم کتنی بڑی چیز ہے اور اس کی اہمیت اور ضرورت کتنی ہے، اس سے واضح کرنا مقصود ہے. اور دوسری وجہ یہ لکھی ہے کہ انسان کی پیدائش کا مقصد ہی تعلیم قرآن ہے، علوم قرآن، قرآن کو سیکھنا، سمجھنا اور قرآن کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے. تو گویا کہ انسان کی زندگی کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان تعالیٰ نے قرآن سکھلایا، انسان کو پیدا کیا اور زبان میں وہ صلاحیت دی کہ انسان سمجھ بھی سکتا ہے، دوسروں کو سمجھا بھی سکتا ہے، قرآن کے احکام کو بیان بھی کر سکتا ہے، زبان کے ذریعے سے قرآن کی تلاوت بھی کر سکتا ہے. یہ اللہ پاک نے قوت گویائی دے کر کے زبان میں یہ ملکہ عطا فرمایا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اس سورہ رحمان کے اندر اللہ پاک نے بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا، دنیاوی نعمتیں، اخروی نعمتیں. لیکن ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی جو نعمت تھی تعلیم قرآن اور علوم قرآن، اللہ پاک نے اس کو مقدم بیان کیا کہ ساری نعمتوں سے بڑھ کر کے قرآن کا علم حاصل کرنا اور قرآن کے احکام کو معلوم کر کے قرآن کے مطابق زندگی گزارنا یہ سب سے بڑی نعمت ہونے کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو ساری نعمتوں کے اوپر بیان کیا. علم انسان کو پستی سے اٹھا کر کے بلندی کی طرف لے جانے والی چیز ہے، اور علم انسان کو ذلتی کی کھائیوں سے نکال کر عزت کی چوٹیوں کے اوپر بٹھانے والی چیز ہے. صحیح علم حاصل کرنے والا اور اپنے سینے کے اندر قرآن اور حدیث کا علم رکھنے والا اللہ پاک اس کو کبھی بھی ذلیل نہیں کرتا. علم اللہ کی صفت ہے اور اپنے ساتھ عزت لے کر کے آتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ نے قید خانے میں ڈال دیا اور کئی سالوں تک جیل میں رہے. مشہور واقعہ ہے یوسف علیہ السلام. یکایک حالات پلٹے.
اور حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ اعزاز اور اکرام ہوا کہ مصر کے بادشاہ نے آپ کے فضل و کمال کا اعتراف اور آپ کا معتقد ہو گیا، اور شاہی خزانے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیے، اور جیل میں سے نکال کر مسند شاہی کے اوپر آپ کو بٹھا دیا۔ اور اتنا ہی نہیں، آپ کے 11 بھائیوں نے اور آپ کے والدین نے آپ کو تعظیمی سجدہ کیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ سب کب ہوا؟ بادشاہ وقت آپ کے فضل و کمال کا معترف اور معتقد کب ہوا؟ جنہوں نے کئی سالوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے میں رکھا۔ اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم عطا فرمایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر ایسی سچی اور دل لگتی تعبیر دی کہ بادشاہ کو بہت پسند آیا، بادشاہ محبت کرنے لگا، اور آپ کو جیل سے نکال کر کے مسند شاہی کے اوپر آپ کو بٹھا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ پاک سے ایسی بادشاہت اور ایسی حکومت مانگی۔ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، مجھے ایسی سلطنت اور ایسی حکومت عطا کیجیے جو میرے بعد کسی کو عطا نہ ہو، کسی کے شائع نشان نہ ہو۔ دعا قبول ہو گئی، اور اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت عطا کی۔ تفسیر مظہری کے اندر قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 700 سال اور 6 مہینے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جن، انس، چرند، درند، پرند، ہواؤں کے اوپر، تمام مخلوقات کے اوپر ایسی حکومت اور بادشاہت کی، اتنی بڑی سلطنت اور حکومت دی تھی۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے آپ کو ایک چیز عجیب عطا فرمائی، پرندوں کی بولیاں سکھلائی، پرندوں کی زبان کا علم دیا، کون سا پرندہ کیا کہتا ہے آپ سمجھ جاتے تھے۔ اتنی بڑی حکومت ملنے کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام نے فخر نہیں کیا، لیکن جب پرندوں کی بولیاں اللہ پاک نے سکھلا دی، حکومت کے مقابلے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کو اہمیت دی۔ یہ کہنے کا مقصد، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین، ان دونوں نے اللہ کا اس نعمت کے اوپر شکر ادا کرتے ہوئے کہا تمام تر تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو علم عطا فرمایا اور بہت سے ایمان والے بندوں کے اوپر ہم کو فضیلت بخشی۔ اور پھر آگے فرمایا وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھلائی گئی، منطق الطیر واوتینا من کل شیء، اور سلطنت سے متعلق ہر چیز ہمیں عطا کی گئی۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، یقیناً یہ اللہ کا کھلا ہوا فضل ہے، اس کو فضل سے تعبیر کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں جانتے تھے۔ تفسیر مظہری میں لکھا ہے قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ایک کبوتری، جنگلی کبوتر
بولا. تو سلیمان علیہ السلام نے حاضرین سے پوچھا کہ آپ جانتے ہو یہ کبوتر کیا بولا ہے؟ حاضرین نے کہا کہ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، پرندوں کی بولی آپ کو سکھلائی گئی، ہم کیا جانیں، ہم نہیں جانتے ہیں. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کہتا ہے کہ مرنے کے لیے جیو، مرنے کے لیے جیو، اور ویران ہونے کے لیے عمارتیں بناؤ. جو لوگ مرنے کے لیے جیے گا، یعنی جس کے سامنے ہر وقت موت ہوگی، آخرت ہوگی، وہ کبھی اللہ کی نافرمانی کرے گا، وہ کبھی دنیا میں اپنا دل لگائے گا. میرا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن یہ ضمناً باتیں آگے تو میں کہتا ہوں، علم کی فضیلت کے اوپر میں بیان کر رہا ہوں. تو کبوتر نے کہا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی کہتا ہے کہ مرنے کے لیے جیو اور عمارتوں کو بناؤ پرانی ہونے کے لیے. آج انسان عمارتیں کیسے بناتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ بدترین مال وہ ہے جو مٹی اور گارے کے اندر لگے. مکان بنانا، گھر بنانا کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن جتنی ضرورت ہے آدمی اتنا خرچ کرتا. اسراف اور فضول خرچی اسلام میں اس کی اجازت کبھی بھی نہیں دی. ایسی مکانات اور ایسی تعمیرات کرتے ہیں کہ گویا کہ کبھی بھی اس کو چھوڑنا نہیں. ایک پرندہ نصیحت کر رہا ہے، عمارت اس لیے بناؤ کہ یہ ویران ہونے والی ہے، کبھی اس میں ہمیشہ آدمی رہے گا نہیں. آدمی بناوے ضرورت کے بقدر. اتنا سارا مال آدمی عمارتوں کے پیچھے لگا دیتا ہے کہ گویا کہ سب کچھ یہی ہے. غریبوں کا بھی حق ہے، محتاجوں کا بھی حق ہے. اتنا اسراف اللہ نے مال دیا ہو تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. آدمی جتنی ضرورت اتنا بناوے، اچھے سے اچھا مکان بناوے، شریعت نے اجازت دی ہے. لیکن فالتو چیزیں جس کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ڈیکوریشن، خالی دکھلاوا اور خالی فضول خرچی اور پیسوں کو پانی کر دینا، یہ تو کوئی عقل مند آدمی اس کو پسند نہیں کرتا. خیر، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبوتری کہتی ہے کہ جینے کے لیے، مرنے کے لیے جیو اور عمارتیں اس لیے بناؤ کہ یہ ویران ہونے والی ہے. ایک فاختہ چڑیا بولی. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جانتے ہو یہ کیا کہہ رہی ہے؟ حاضرین نے کہا کہ ہم نہیں جانتے ہیں. فرمایا کہ کہتی ہے کہ کاش یہ امت پیدا ہی نہ ہوتی. ایک مور بولا، مورلا. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا حاضرین سے جانتے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ حاضرین نے فرمایا ہم نہیں جانتے ہیں. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کہہ رہا ہے کہ جو دوسروں کے ساتھ جیسا معاملہ کرے گا اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا جائے گا. آم کے باغیچوں میں جاتے ہیں نا تو چاروں طرف سے مور کی آواز آتی ہے، میہوں میہوں کر کے، ہر وقت وہ آواز کان میں سنتی ہے. تو میں یہ مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے دماغ میں بات یاد آئی. اللہ پاک نے کہ شاید یہ پرندہ جو ہے یہ ہم کو للکارتا ہے، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تم اللہ کے ساتھ جیسا معاملہ کرو گے، اللہ کے احکام کے ساتھ جیسا برتاؤ کرو گے، تمہارے ساتھ ایسا کیا جائے گا. آم کے معاملے میں لوگ شریعت کے خلاف بالکل تل گئے ہیں. تجارت کے بھی مسائل ہیں. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے اوپر علم کا طلب کرنا فرض ہے. کیا مطلب؟ ہر ایک مفتی بن جاوے، ہر ایک عالم بن جاوے، ہر ایک قاری بن جاوے. حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے، اور یہ مطلب بھی نہیں ہے. مطلب کیا ہے؟ مسلم کا لفظ ہے. ایک مسلمان کو اسلامی زندگی گزارنے کے لیے جن علوم کی ضرورت پڑتی ہے ان علوم کو حاصل کرنا اس مسلمان کے لیے فرض ہے. تجارت کرتا ہے تو تجارت کے مسائل کو جاننا اس مسلمان کے لیے فرض ہے. یہ تجارت میرے لیے کب جائز ہوگی، کب ناجائز ہوگی، اس میں مجھے فائدہ کب حاصل ہوتا ہے؟ پھر ہوتا کیا ہے؟
ایک طوفان کی آندھیاں چلتی ہے، بارش ہوتی ہے بے وقت، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کا مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہے، پکے پکے باغات ویران اور برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کب ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے۔ پتے سے مور بھی نہ آیا ہو، کھاکھری تو دور کی بات، بہت پرانا مسئلہ ہے، کوئی نہیں جانتا۔ یہ شریعت نے اس بے کو بے باطل کہا، بالکل اس کی جائز ہونے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ کون نہیں جانتا ہے اور کون اس مسائل سے ناواقف ہے؟ آج اس کو کوئی برا بھی نہیں سمجھ رہا ہے اور اس کے اوپر کوئی روک تھام بھی نہیں ہو رہی ہے۔ حاجی، نمازی، قاضی سب لوگ اس کے اندر شریک ہیں، کھلم کھلا اللہ کے ساتھ اور اللہ کے سامنے شریعت کے احکام کو توڑ کر کے بغاوت کے اوپر اترے ہوئے ہیں۔ اور پھر کیا ہوگا؟ بے باطل ہے، بے تیری صحیح نہیں ہوئی، تیرا سودائی صحیح نہیں ہے۔ آم کے اندر پھل آیا ہی نہیں، تم کس بات کے اوپر تم روپیے دے رہے ہو؟ جائز ہی نہیں ہے۔ پھر طوفان اور آندھیاں نہیں چلے گی، بارش نہیں ہوگی تو کیا ہوگا بے وقت؟ اور نہ سچی صحیح تجارت کرنے والا کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا ہے، کبھی اس کا نقصان نہیں ہوتا، اس کو یاد رکھنا۔ تجارت کے اندر نفع ہی نفع ہے، بڑے فضائل ہیں حدیث کے اندر، لیکن تجارت بھی تجارت ہو۔ یہ میرا موضوع نہیں تھا، لیکن یہ پرندوں کی بولیوں کے اوپر سے مجھے بات یاد آئی۔ آم کے باغیچوں میں آپ جاؤ تو یہ مور چیختا ہے ہر وقت، یہ شاید ہم کو للکار کر کہتا ہے، اے مسلمانوں تم اللہ کے ساتھ جیسا برتاؤ کرو گے اللہ تمہارے ساتھ ایسا برتاؤ کرے۔ یہی تو ہو رہا ہے۔ اور پھر جب علم نہیں ہوتا، شریعت کا صحیح علم نہیں ہوتا ہے تو لوگوں کی ذہنیت خراب ہو جاتی ہے، وہ پھر کیسی تعویلیں کرتے ہیں۔ مجھے ایک عالم صاحب سنا رہے تھے، ایک مولانا نے ایک صاحب سے کہا، سمجھانے کے طور پر نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بھئی دیکھو یہ اس طریقے سے آپ خرید رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، خواہ آپ مال حرام سے آپ دھندا کر رہے ہیں، کمائی آپ کی غلط ہے، ساری چیزیں۔ اس نے کیا جواب دیا جانتے ہو؟ کہا کہ مولانا ممحنت کر کے کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، یہ جہالت، یہ صحیح علم کا نہ ہونا۔ کہا کہ ہم محنت کرتے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ ایک چور چوری کر کے کماتا ہے، وہ بھی محنت کرتا ہے۔ چور محنت نہیں کرتا، رات کو جاگتا ہے، نیند کی قربانی دیتا ہے، پتہ نہیں کیا کیسی کیسی مشقتیں اٹھا کر کے وہ مال حاصل کرتا ہے۔ کیا وہ یہ کہے کہ میں نے محنت کر کے مال حاصل کیا، اس کے لیے جائز ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا؟ چور نے بھی محنت کی۔ ایک ایمان والے کا جواب ہے کہ ہم محنت کر کے کماتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے، اتنا علم حاصل کرنا کہ مسلمان اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزار سکے۔ اس وقت حج کا موسم چل رہا ہے، بہت سے اللہ کے بندے حج میں جائیں گے، اللہ نے قبول کر لیا ہے، لیکن پوچھو لبیک تک کا پتہ نہیں۔ حج کے مسائل اتنی محنت کر کے جوڑ رکھے جاتے ہیں، باقاعدہ جوڑا جاتا ہے، مسجدوں میں اعلان کیا جاتا ہے، مسجد وار جماعت کے ذریعے سے دعوت اور تشکیلیں دی جاتی ہیں۔ بہت سارے اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ حج میں جانے تک اور حج سے واپس بھی آ جاتے ہیں، لیکن کسی ایک جوڑ میں شریک نہیں ہوتے ہیں، کسی ایک جماعت میں شریک نہیں ہوتے ہیں، اور اس کو یہ پتہ نہیں کہ طواف زیارت کس کو کہتے ہیں۔ اس کو پوچھو، حج کر کے آ گیا ہے لیکن اس کو معلوم نہیں کہ طواف زیارت کیا ہے، حالانکہ حج کا اتنا اہم رکن ہے کہ اگر کسی نے طواف زیارت نہیں کیا، اس کی بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہوتی ہے، پوچھو علماء سے، لیکن وہ جانتا ہی نہیں مسائل۔ کیا اس کے لیے علم حاصل کرنا فرض نہیں ہے؟ اتنا بڑا علمی شہر جہاں اتنے بڑے مدارس ہو، مکاتب ہو، خانقاہوں کا نظام ہو، دعوت و تبلیغ کا نظام ہو، لیکن پھر بھی ایسی جہالت کے ساتھ لوگ زندگی گزارتے ہو۔ اب بتاؤ میرے دوستو، اللہ کی مدد آ سکتی ہے؟ ہماری مرضی کے مطابق حالات ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ انسان کے دل کے اندر شوق ہونا چاہے، طلب ہونی چاہے، میں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، میرا حج صحیح ہو جائے۔ بعض لوگ تو کیا جواب دیتے ہیں؟ مولانا وہ سب کریں گے، ایسا ہم کر لیں گے۔
یہ دیکھا دیکھی کا نام حج نہیں ہے، سیکھ کر کرنے کا نام حج ہے۔ اچھے اچھے پڑھے لکھے بھی مار کھا جاتے ہیں، حج کا وہ معمولی نہیں ہے۔ ہم پڑھے لکھے ہونے کے باوجود حج میں جانے سے پہلے بھی جماعتوں میں چلے ہیں اور کتابوں کو دیکھا ہے، مسائل کو یاد کیا ہے، معمولی نہیں، آسان نہیں ہے۔ حج کے فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہے، حج کب صحیح ہوگا، دم کب لازم پڑتا ہے، لاگو پڑتا ہے، وہ تو جو قافلے کے ساتھ کچھ علماء ہوتے ہیں، جاننے والے ہوتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ حجوں کے اوپر کتنے دم واجب ہو چکے ہیں، تب پتہ چلتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، بیچارے لاکھوں روپے بگاڑ کر کے آ جاتے ہیں، مکہ جا کر کے آ جاتے ہیں، مدینہ جا کے آ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، لیکن اس کے دل کے اندر اتنی بھی طلب پیدا نہیں ہوتی ہے کہ میرا حج صحیح ہو جائے۔ تو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اسلامی زندگی گزارنے کے لیے جن علوم کی ضرورت پڑتی ہے ان علوم کا جاننا اس کے لیے فرض ہے، جس فیلڈ میں ہو۔ تاجر کے لیے تجارت کے مسائل، کسان کے لیے اس لائن کے مسائل، ملازم کے لیے اس ملازمت کے مسائل، یہ ضروری ہے، فرض ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کے دلوں کے اندر علم کی حقیقت عطا فرماوے، علم کی اہمیت عطا فرماوے۔ بہت ساری باتیں مجھے کہنی تھی، انشاءاللہ اگر آئندہ موقع رہا تو میں کہوں گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہی ہوئی اور سنی ہوئی باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔